لاہور سمیت ملک بھر میں مسیحی برادری آج ایسٹر ڈے منائے گی۔ دن کی مناسبت سے گرجا گھروں میں خصوصی عبادات کی جائیں گی۔ رات کو گرجا گھروں میں مڈ نائٹ سروسز کا انعقاد بھی ہوگا۔ ایسٹر مسیحی برادری کا دوسرا بڑا تہوار ہے۔ اسے موت پر زندگی کی فتح سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ایسٹر پر امن و امان کے لیے لاہور پولیس ہائی الرٹ۔ شہر بھر میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ گرجا گھروں کی سیکیورٹی پر اضافی نفری معمور کر دی گئی۔ پولیس ڈولفین اور PRU اسکواڈ کا گشت بھی جاری ہے۔ CCPO بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں تعینات ٹیمیں انتہائی الرٹ رہیں۔ ایسٹر کے موقع پر استحکام پاکستان پارٹی مائنارٹی ونگ کے زیر اہتمام کیک کاٹنے کی تقریب۔ صدر IPP پنجاب رانا نذیر احمد اور صوبائی جنرل سیکریٹری شعیب صدیقی کی خصوصی شرکت۔ شرکاء نے کہا کہ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان طبقاتی تفریق سے بلاتر سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ مسیحی برادری کی خوشیوں میں شریک ہونا بھائی چارے کو فروغ دینا ہے۔ ایسٹر تہوار پر LWMC کے خصوصی صفائی انتظامات۔ شہر کے 266 چرچز کی صفائی اور دھلائی کر دی گئی۔ CEO بابر صاحب الدین کا کہنا ہے ایسٹر پر صفائی ٹیمیں اور مشینری فیلڈ میں متحرک ہیں۔ شہریوں کو صاف ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ So all this put together throws up a very conducive environment for investments in Pakistan in the shape of joint ventures and forming companies with shareholding, and particularly in the field of mines and minerals. I would like to invite you to please come, and all our friends sitting here from more than 60 countries, you're all invited to come and study the potential of mines and minerals in Pakistan. معاشی طور پر مستحکم پاکستان ترقی اور خوشحالی کے راستے پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم کی 60 ممالک کو شعبہ معدنیات میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں مائنز اینڈ منرلز میں سرمایہ لگائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ہیلتھ انجینئرنگ اینڈ منرلز شو سے خطاب۔ کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو کاروبار کے لیے تمام سہولتیں دیں گی۔ پاکستان میں انجینئرنگ، فارماسیوٹیکل انڈسٹری، زراعت، زرعی مشینری اور معدنیات میں بڑا پوٹینشل موجود ہے۔ پولیو کے 2 قطرے ہر بچہ ہر بار۔ وزیر پنجاب نے پنجاب میں 0 پولیو کیس کا ہدف مقرر کر دیا۔ مسنگ چلڈرن کا تناسب بھی 0 کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ وزیر پنجاب سے یورپی یونین کے پارلیمانی وفد کی ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ تعلقات اور تجارت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سیاسی تانے بازی کرنا، خام خام میں جھوٹی باتیں کرنا، شعبدہ بازی سیاسی کرنا، ہمارے پاس اس چیز کا وقت نہیں ہے۔ چیف منسٹر صاحبہ اور ان کی حکومت جو ہے وہ کام کرنے پہ بلیو کرتی ہے، وہ ڈیلیور کرنے پہ بلیو کرتی ہے، اور بہت سارے ہیں ہمارے دوست نما لوگ بھی جن کو جو ہے وہ شاید اپنی سیاست بچانے کے لیے کچھ جان بوجھ کر ایشوز بنانے کی عادت ہے، ان کو شوق ہے، ان کو ان کا شوق مبارک ہو۔ حکومت پنجاب الحمدللہ چیف منسٹر صاحبہ کی زیر نگرانی اپنی پنجاب کے عوام کو جو ریلیف مہیا کر رہی ہے، اسی طرح جتنے بھی اب سرویز آ رہے ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں ان کے اوپر لوگوں کے اعتماد کا جو ہے وہ لیول بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر جھوٹے پروپیگنڈے سے گریز کرنا چاہیے۔ پنجاب حکومت نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے 80 سے زیادہ منصوبے شروع کیے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کا تقریب سے خطاب۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ عوام کی خدمت کا بھرپور جذبہ رکھتی ہیں، صوبے کی ترقی کے لیے انقلابی اقدامات کر رہی ہیں۔ پنجاب ایگزیکٹو میڈیکل سٹاف کالج اور پیرامیڈیکل سکول کا افتتاح کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے پاکستان جنرل آف ہیلتھ کی عمارت کا افتتاح کیا۔ پودا لگا کر شجرکاری مہم کا جائزہ بھی لیا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ IPH میں زیر تعلیم بچے ہمارا روشن مستقبل ہیں۔ چوہدری شافی حسین سے کینیڈا کے قائم مقام ہائی کمشنر کی ملاقات ہوئی۔ پاکستان اور کینیڈا کے مابین تجارت بڑھانے کے امور پر بات چیت۔
صوبائی وزیر صنعت اور تجارت کا کہنا ہے کہ کینیڈا کے سرمایہ کار پنجاب کے مقامی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ پنجاب میں سیٹرس فروٹ کے احیاء کے منصوبے کی مشروط منظوری، بیرونی ماہرین کے فنڈز ختم کر دیے، تمام مشینری اور آلات کی خریداری میں شفافیت کے لیے کمیٹی کی تشکیل دینے کا حکم۔ پی این ڈی بورڈ نے محکمہ زراعت کو منصوبے پر کام کرنے کی ہدایت کی تھی۔ 27 اپریل کو مینار پاکستان پر ملین مارچ کی تیاریاں، جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اجلاس۔ ملین مارچ کی انتظامات کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ ملین مارچ سے مفتی تقی عثمان، مفتی منیب الرحمان سمیت جید علماء خطاب کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے شکیل احمد ترابی کو سیکریٹری اطلاعات مقرر کر دیا۔ نئے سیکریٹری اطلاعات نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی۔ سابق سیکریٹری اطلاعات کیسر شریف کو جماعت اسلامی کی تنظیمی ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی ہٹ دھرمی اور بلیک میلنگ کا 14واں روز، حکومت کی جانب سے ہیلتھ ورکر کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے۔ ہیلتھ ورکرز نے پیر کو ڈی جی ہیلتھ پنجاب کے دفتر کے گھیراؤ کا عندیہ دے دیا۔ کہتے ہیں پیر سے ہر روز دفاتر کا گھیراؤ کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف شہباز شریف کے 10 ارب ہرجانہ کیس کی سماعت وزیر اعظم وزیرہ ویڈیو لنک سیشن عدالت لاہور میں پیش ہوئے۔ شہباز شریف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے ٹی وی چینلز پر تمام الزامات خود لگائے۔ میں نے بانی پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانہ دعوے پر خود دستخط کیے تھے۔ یہ غلط ہے کہ سیاسی حریف ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے خلاف سیاسی بیانات دیتے رہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ لاہور ہائی کورٹ کا 2 رکنی بینچ درخواستوں پر 23 اپریل کو سماعت کرے گا۔ پنجاب یونیورسٹی کے 12 اساتذہ اسکالرشپ لے کر بیرون ملک فرار۔ یونیورسٹی انتظامیہ کا غائب ہونے والے اساتذہ سے رقوم کی ریکوری کے لیے ایف آئی اے کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ شناختی کارڈ، پاسپورٹ بلاک کرنے کے لیے وزارت خارجہ، وزارت داخلہ کو بھی خط لکھے جائیں گے۔ ایف بی آر اربوں روپے کی ٹیکس چوری روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب نے مراستہ لکھ دیا۔ جائیدادوں کی منتقلی کے ٹیکسز میں چوری روکنے کے اقدامات کی تجویز دی گئی۔ پنجاب میں رجسٹریز منظور ہونے کے دوران ٹیکس چوری بھی پکڑی گئی۔ غیر منقولہ جائیداد کا کم تخمینہ لگانے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اسٹامپ ڈیوٹی ایکٹ 1899 میں ترمیم کا فیصلہ۔ بل پنجاب اسمبلی میں پیش کر دیا گیا۔ بل کے مطابق غیر منقولہ جائیداد کی قیمت کم تعین ہونے پر کمشنر کو اپیل دائر ہو سکے گی۔ کمشنر 15 روز میں فیصلہ کرنے کا پابند ہوگا۔ صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا شریف پارک اشرا کا دورہ۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے صوبائی وزیر کو پروجیکٹ کی لاگت اور دورانیے کے بارے میں بریفنگ دی۔ بارشی پانی واٹر ٹینک میں ذخیرہ کیا جائے گا۔ زیر زمین واٹر ٹینکس کی تعمیر کے بعد تمام پارکس کو بحال کیا جائے گا۔ چیف ایگزیکٹو انجینئر لیسکو رمضان بٹ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ چیف ایگزیکٹو لیسکو کے افسران کو ریکوری میں بہتری لانے کی ہدایت، کہا کہ کسی بجلی چور کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیسکو سپورٹ یونٹ کے آپریشنز مزید تیز کیے جائیں گے۔ یو سی 144 ڈیرہ گجرا تباہالی کا شکار، گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ بجلی کے بے ہنگم تار سروں پر موت کی طرح جھولنے لگے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کئی بار انتظامیہ کو شکایات درج کروائی ہیں مگر کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ اعلیٰ حکام سے مسائل کے حل کا مطالبہ۔ ہمارے علاقے میں سرکاری پانی نہیں ہے، ہم یہ گندا پانی موٹروں کا پینے کے لیے مجبور ہیں یا دوسرے علاقوں سے جا کر فلٹروں میں ہم بھر کے لاتے ہیں۔ یہاں سے بارش ہوتی ہے نا، 4 دن یہاں پر اتنا پانی گھٹنوں تک رہتا ہے، یہاں سے پانی جاتا ہی نہیں ہے۔ بیسیکلی خود یہ جو محلے کے لوگ ہیں پیسے ڈال کے باہر سے آدمی بلا کر خود یہ گٹروں کا کام کرواتے ہیں۔
शहर को मुनज़्ज़म बनाने की कोशिशें तेज, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तजावुज़ात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जल्लो, शाहजमाल, फतापुर और जीटी रोड पर 150 से ज़ायद दुकानें सील कर दी गई। नवापुल, ठोकर रोड, टेम्पल रोड और आबिद मार्केट में गैर कानूनी बैनर्स हटा दिए गए। मजंग अड्डा, हाजी कैंप, सेक्रेटेरिएट और माल रोड पर भी तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर कहते हैं कि शहर की खूबसूरती को बहाल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की शहर को तजावुज़ात से पाक करने की मुहिम। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। कच्ची कोठी स्टाफ से कब्रिस्तान की 3.5 किनाल अराजी वागुजार करा ली गई। मेगा ऑपरेशन में अमले पर हमले की कोशिश पर एक शख्स गिरफ्तार हुआ। 15 इमलाक मिस्मार, 3 ट्रक सामान जब्त। बड़ी तादाद में दुकानें मिस्मार कर दी गई। शहर को तजावुज़ात से पाक करने की मुहिम जारी। डीजी एलडीए ताहर फारूक कहते हैं कि सब्ज़ाज़ार के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में ऑपरेशन किया गया है। शहर भर में टीमें कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। तमाम बाज़ारों और सड़कों से तजावुज़ात का खात्मा किया जा रहा है। महकमा रेलवेज लाहौर डिवीजन का अराजी वागुजार कराने के लिए भरपूर मुहिम का आगाज़। रेलवेज लाहौर डिवीजन की टीम का महमूद बूटी और करोल घाटी के इलाकों में ऑपरेशन। रेलवेज के अमले और पुलिस की भारी नफरी ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। रेलवेज की अराजी पर कायम इमारतें, पेट्रोल पंप और सोसाइटीज़ को नोटिस जारी। मुख्तलिफ मकामात से तजावुज़ात को गिरा दिया गया। 52वीं कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के ज़रिए तरबियत अफसरान का पुलिस हेडक्वार्टर्स का दौरा किया गया। डीआईजी इमरान किश्वर ने वफ्द को पुलिस के तंजीमी ढांचे से मुतालिक ब्रीफ किया। वफ्द को खुली कचहरी, मिसाक सेंटर्स, तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ समेत मुख्तलिफ अवामी सहूलियात से आगाह किया गया। हिना परवेज़ बट की एडिशनल डायरेक्टर नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी से मुलाकात हुई। ख़वातीन की साइबर तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका साइबर पेट्रोलिंग यूनिट के क़याम पर इत्तेफाक हुआ। चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का कहना है कि ख़वातीन के खिलाफ जराइम वज़ीर अला पंजाब की रेड लाइन है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स की हौसला अफजाई के लिए हर लेगेसी के उन्वान से तकरीब। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। ख़वातीन एंटरप्रेन्योर्स को खराज तहसीन पेश किया। कहा कि ख़वातीन की खुद मुख्तारी माशरती तरक्की के लिए निहायत ज़रूरी है। ये तो अब इंडिया डिसाइड करेगा कि कहाँ पे, क्योंकि होस्ट वो हैं तो वो लोग डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे खिलाना है। लेकिन जहाँ पे भी होगा हमारी टीम तैयार है खेलने के लिए, लेकिन इंडिया नहीं जाएगी। एकदम हमें कोच को भेजना था तो मैंने आकिब साहब से रिक्वेस्ट की थी कि वो वहाँ पे चले जाएं उस टाइम इमीडिएटली। तो वो टेम्परेरी अरेंजमेंट था, लेकिन अब इंशाल्लाह अगले दिनों में करते हैं। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी कहते हैं कि न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भारत करेगा। उबूरी हेड कोच आकिब जावेद की जगह जल्द नए कोच का ऐलान किया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से आइंदा हफ्ते फैसले होंगे। शाबाश पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम। चेयरमैन पीसीबी मोहसन नकवी की आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने पर टीम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीसीबी का एलसीसीए ग्राउंड का दौरा। टूर्नामेंट में ख़वातीन खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा कि उम्मीद है टीम वर्ल्ड कप में भी शानदार कारकर्दगी दिखाएगी। अलहमरा में 3 रोज़ा पंजाब सिकाफत दिहाड़ का तीसरा और आखिरी रोज़ शहरी बड़ी तादाद में अलहमरा हॉल पहुंचे। कहते हैं पंजाब की सकाफत को रोशनास कराने के लिए इस फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ सूबों में इसी तरह के कल्चरल फेस्टिवल होने चाहिए। और खालसा जन्मदिन और बैसाखी की तकरीबात ख़त्म हो चुकी हैं। सिख यात्रियों की हसीन यादों के साथ वापसी। 5803 भारतीय सिख यात्री वाघा बॉर्डर के रास्ते अपने वतन वापस चले गए। सूबाई वज़ीर अक़लियती उमूर ने यात्रियों को रुख़सत किया।